جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دو تین اہم چیزیں جو آج کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم ایک سلسلہ چلا رہے ہیں کہ خان صاحب کے معاملے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے چیزیں اس سے آگے ہیں، اگرچہ ساتھ ساتھ رکاوٹیں مشکلات بھی ہیں وہ جاری ہیں، لیکن بہرحال اگر دوسری طرف آپ دیکھیں گے، جو کہ ہم ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے اس کو نظر میں رکھیں اور خالی کو ابھی نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے۔ تو آج آپ کو پتہ ہے کہ دو اور کیسز میں خان صاحب ضمانت نہیں بری ہو گئے ہیں، اور وہ دونوں کیسز 9 مئی کے حوالے سے تھے، اور وہ تھے بھی اسلام آباد کے تھانے میں تھے، شہزاد ٹاؤن، وہاں پر وہ درج ہوئے تھے۔ تو آج اس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے نئے کیسز بنانے کی تیاریاں ہیں، پنجاب کابینہ منظوری دے رہی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، اور اس میں بھی آج ایک اہم بات ہے کہ کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے آفس کی طرف سے ہائی کورٹ کے، تو اس میں بھی آج اعتراضات بھی معزز جج صاحب نے وہ بھی دور کر دی ہیں، اب وہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں دونوں طرف آپ نے دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اگر رکاوٹیں بھی ہیں اور ساتھ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آج خان صاحب کی ایک اہم پیشی تھی نیب کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں، تو آج ابھی تک تو کوئی تصویر سامنے نہیں آئی وائرل، لیکن یہی سننے میں آیا کہ آج بھی کوئی اسی طرح کی کوئی بلو شرٹ تھی ملتی جلتی، آج بھی انہوں نے پہنی تھی۔ تو آج ایک لیکن خاص بات یہ ہے کہ آج خان صاحب کو بولنے کا موقع مل گیا ہے، اور ان میں انہوں نے جو تھوڑی سی بات ہوئی، چیف جسٹس سے ان کا مکالمہ ہوا، اور انہوں نے یہی کہا انہیں کہ ایک تو انہوں نے پہلے کہا کہ انہیں بالکل تنہائی جو ہے اس میں رکھا جا رہا ہے، تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دو چیزیں جو ان کے حوالے سے تھیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، وہ انہوں نے کہا کہ دو پٹیشنز ہیں آپ کے پاس، اس پہ کوئی سماعت نہیں ہو رہی، ایک یہ کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی پٹیشن ہے، اور دوسرا 9 مئی کے حوالے سے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، کمیشن اس پہ بنایا جائے، تو یہ آپ اس کی پلیز سماعت جو ہیں وہ جلدی کریں۔ تو اس کے علاوہ وہ اب مزید کچھ باتیں کر رہے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو سنیں گے بعد میں، مسکرا کے یہی کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں وکیلوں سے ان کے جو ہیں وہ ملنے نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے پوچھا آپ نے کس سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا خان صاحب نے خواجہ حارث سے انہوں نے ملنا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسی وقت کہا کہ ان کے ساتھ جو خواجہ حارث اور جو دوسرے ایک دو وکیل ہیں انہیں بالکل اجازت ہونی چاہیے، وہ ملیں جا کے۔ تو یہ آج کی جو ہے وہ وہاں پر تھی، لیکن خاص ترین بات اس میں یہ ہے، وہ جسٹس اطہر امین اللہ ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے وہ خاص بات کرتے ہیں۔ ایک تو پہلے جو لائیو کوریج کی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لائیو ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ کیس لائیو چل رہا تھا، تو یہ ایک تاثر لوگوں میں یہ نہ جائے کہ یہ شاید اب ہم جو ہے کسی وجہ سے، ظاہر وجہ وہ خان صاحب ہے تو وہ ہم نہیں کرا رہے، تو اس پہ پھر متضاد رائے تھی۔ پہلے تو جسٹس مندوہل نے ان کی حمایت بھی کی، لیکن بہرحال وہ جو ریکویسٹ تھی خیبر پختونخوا کے وکیل کی وہ مسترد ہوگی 4-1 سے، لیکن ایک جو تھے وہ اختلافی نوٹ جو تھا وہ جسٹس اطہر امین اللہ کا تھا، جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دکھانا چاہیے تھا لائیو۔ دوسری خاص ترین بات، وہ انہوں نے ایک فقرہ بولا ہے کہ جیسا کہ آپ پتہ ہے، ہم نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک دم شہباز شریف جو کہ بڑے پیسفل رہتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، وہ ایک دم ججز کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، تو اس پر آج پھر جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس میں جسٹس اطہر امین اللہ نے کہا کہ ہمیں تو کالی بھیڑیں کہا جا رہا ہے، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں، وہ تو پہلے کے ججز کے متعلق تھا، تو پھر انہوں نے کہا، جو رپورٹ ہوا کہ ہم جسٹس اطہر امین اللہ نے کہا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں، کالے بھونڈ ہیں، تو یہ بہت زیادہ اس میں جو ہے اشارہ ہے سمجھداروں کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ معاملات بھی آپ دیکھیں
کہ اگر کوئی تھوڑے سختی ہے تو فیوریبل بھی چلیں. اور یہ پورا ایک ادارے کے طور پہ آپ عدلیہ کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم درمیانے درجے میں تبدیل ضرور ہوئی ہیں. کچھ جگہوں پہ تو مکمل تبدیل ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ابھی آہستہ آہستہ یہ ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے میرٹ کو دیکھنا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. یہی ایک ہوتا ہے میرٹ عدلیہ کا اور اعلیٰ ترین عدالتوں کا خاص طور پر. تو وہ اب چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں، ریلیف کی جانب جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف رکاوٹیں ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو بات وہی ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، تھوڑی تیزی نہیں دکھانی. اتنے گنجل ہوں، اتنی پیچیدگیاں ہوں، کمپلیکیشنز ہوں تو وہ پھر ٹائم تھوڑا لگتا ہے. وہ بہتر ایک دم ہوتی بھی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ تو پھر بالکل ہی وہ جلدی بھی ہو جائیں تو وہ بھی خرابی پیدا کرتی ہیں. پھر ایک اور جو خاص بات آپ سے کرنی ہے، بیرسٹر گور صاحب جو چیئرمین، یہ خبر اب آج کی خبر جو آپ کو دینی ہے خاص شروع سے، کہ خان صاحب اب معاملات جو ہیں وہ یہ جو بیرسٹر گور ہیں یا ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ان کی بجائے 2 شخصیات کے ذریعے چلانا چاہ رہے ہیں پارٹی کے. ایک نمبر 1 سب سے اہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، جو آپ کو زیادہ تر نظر آئیں گے کہ وہ جو ہے صوبائی حکومت کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اس حساب سے وہ چیزیں چلا رہے ہیں. نہیں، وہ سیاسی طور پر بھی اس وقت خان صاحب کو وہ ریپریزنٹ کریں گے. اور دوسرا نام ہے اسد کیسر کا. اسد کیسر تو پہلے ہی سیاسی طور پر ایکٹیو ہیں، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ان کو پتہ ہیں. اور وہ لیکن اب یہ بیرسٹر گور سے لے کر وہ شاید اس طرح تو نہیں، کوئی عہدہ تو نہیں، لیکن عہدہ تو ان کے پاس پہلے بھی گنڈاپور صاحب کے پاس بڑا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے. تو ان کے ذریعے ہر معاملہ جو ہے اب خان صاحب کا چلے گا، اور زیادہ تر خان صاحب انہی پر اعتماد کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اسد کیسر ہے، ہونا بھی انہی پہ چاہیے، کیونکہ جس طرح گنڈاپور جو ہیں وہ اگریشن دکھاتے ہیں اور فرنٹ فٹ پر آتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور پھر اہم فورم پر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، SIFC میں وہ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ بجلی کے معاملات میں بھی وہ وفاقی وزراء سے بیٹھ کے، اور وہ پتہ لگتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھتے. تو خان صاحب کیونکہ خود ساری زندگی انہوں نے کانفیڈنس دیکھا ہے، اور کرکٹ ہو یا سیاست ہو، اور یہ کانفیڈنس ہی ہے. ابھی بھی وہ جو جیل میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، سب وہ کورٹ رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ جو وہ آج سماعت میں بھی ان کا اعتماد زبردست تھا. تو وہ کانفیڈنس کی کمی کی کلاس انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، جو بیرسٹر گور صاحب کی لی ہے کہ جناب آپ تو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے. یعنی ٹھیک ٹھاک خان صاحب نے وہ، جیسے کبھی ہم دیکھتے تھے کہ کرکٹ میں بھی وہ مس فیلڈنگ جس سے ہوتی تھی، پھر اس کا جو حال ہوتا تھا گراؤنڈ میں، تو وہ اس طرح کا حال جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کا ہو. کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ پولیٹیشین تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک وکیل ہیں، ایک مجبوری میں ان کو وہ چیزیں دینا پڑی. تو وہ پولیٹیشین تو پھر پولیٹیشین ہوتا ہے. تو اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور تو ان کی تو پھر وہ سیاست ہی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو وہ فرق تو ہے. تو اب خان صاحب کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے. تو پہلے تو انہوں نے 1-2 لوگوں کو کیا نا جو ڈبل گیم والے تھے. تو اب یہ ویسے تو ابھی کئی اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ پتہ بھی لگ رہا ہے انہیں. تو یہ خاص خبر یہ ہے آج کی کہ اب سیاسی PTI کے معاملات علی امین گنڈاپور اور اسد کیسر دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ وہ بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب یا یہ، اور ان کو وہ ٹھیک ہے، عمر ایوب اسمبلی میں وہ چلائیں، اپنا اپوزیشن لیڈر بنے، یہ وکاس کو کوئی اور بٹھا دیں. لیکن اصل جو سیاسی اور بات چیت اور بڑے لیول پہ اعتماد کے ساتھ صحیح ریپریزنٹ جو کرنا ہے وہ ان 2 شخصیات نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ کل یا پرسوں جب بھی وہ ہوگا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک خبر ہاں آپ کو وہ کل یا پرسوں دیں گے جو آپ کو کہا ہوا ہے کہ نون لیگ کے اندر کی باتیں، کہ وہاں کیا توڑ پھوڑ چل رہی ہے. انشاءاللہ آج پھر یہ آگے سی چیزیں تو وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. تھینک یو.